السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ عشرہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ رمضان کا آغاز رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1644۔ یہ وہ دن تھے جن میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کیا پایا؟ کیا ہم نے واقعی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا، یا وقت کی تیز رفتار ہوا میں یہ دن بھی یوں ہی گزر گئے؟ سامعین، اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، ان کی خطائیں مٹا دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے۔ تو سامعین، کیا دوسرے عشرہ میں ہمارے لیے نیا موقع ہے؟ اگر پہلا عشرہ غفلت میں گزر گیا ہے تو مایوس مت ہوں۔ رمضان میں ہر دن ایک نیا موقع ہے، ہر لمحہ واپسی کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے غفلتوں کے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ لیکن کیا عبادت کا مطلب صرف لمبی لمبی نمازیں ہیں؟ کیا مغفرت کا عشرہ گزارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے؟ نہیں۔ تو مغفرت کا یہ عشرہ آپ کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ آپ کو ہلکا اور بوجھ سے آزاد کرنے آیا ہے۔ دوسرا عشرہ کیسے گزاریں، اس کے 3 آسان طریقے میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، سنیے گا۔ جس میں سے پہلا ہے کہ استغفار کو معمول بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3818۔ اپنے دن بھر کے کاموں کے دوران زبان پر ایک ہلکی سی عادت ڈالیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جملہ بار بار کہنا ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، دل کو صاف کر سکتا ہے، اور ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹے مگر مستقل نیک اعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، دلجوئی کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، سب اللہ کو پسند ہے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور تیسری یہ کہ دعاؤں میں اپنے اور دوسروں کے لیے بخشش مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ۔ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن و مومنہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں اور بدلے میں اللہ ہمیں بے شمار نیکیاں عطا کر دے۔ ایک خاص دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، مگر یہ دوسرا عشرہ خاص ہے۔ ہمیں اسے بوجھ نہیں بنانا، بلکہ اللہ کی مغفرت سمیٹنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہ وقت زیادہ کرنے کا نہیں، بلکہ خالص کرنے کا ہے۔ عبادات کم ہو مگر خلوص زیادہ ہو۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطائیں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔